مربوط نظام نہ چل رہا ہوتا۔ آپ سمجھے وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو بھیج دیا، انسان دنیا پر آ گیا، زمین و آسمان کے رہنے کی جگہ دیکھیں، انسان جس مقام پر ہے اگر اس سے تھوڑا بلند ہوگا اس کی زندگی مشکل میں پڑتی ہے، اس سے دور چلا جائے پھر بھی اس کی زندگی مشکل میں پڑتی ہے، اسی مقام پر رہے تو اس کی زندگی اعتدال کے ساتھ چلتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو ایک اندازے پہ رکھا ہے تاکہ نہ انسان کو زیادہ تکلیف ہو اور نہ انسان کی کوئی ضرورت رہ جائے، ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں اور تکلیفوں سے بھی جان چھوٹی رہے، اس لیے اس مقام پہ رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جعل لکم من انفسکم ازواجا، میں نے اے انسان تمہیں میں سے تیرا جوڑا پیدا کیا۔ انسان کا جوڑا اللہ نے کس میں سے پیدا کیا؟ انسان میں سے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے حضرت حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی تخلیق کیسے ہوئی۔ آدم علیہ السلام موجود ہیں، آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اور اداس رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا میرے آدم کا دل بہل جائے، ایک دن جنت میں سو رہے تھے، جب بیدار ہوئے تو پسلی میں سے حضرت حوا نکل آئی تھی، حضرت حوا پاس بیٹھی تھی، ان سے باتیں کی، حضرت آدم مانوس ہو گئے اور مانوس ہونے سے وہ گھبراہٹ، وہ پریشانی جو دل آدم میں تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کا جوڑا انسان میں سے بنایا۔ اب اگلا حصہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اب یہاں پر وہ لفظ استعمال ایسے نہیں فرمایا جیسے انسان کے لیے تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا اور جانوروں کا جوڑا بھی ان کے لیے بنا دیا۔ تو الگ الگ تخلیق ہے، جانوروں کی تخلیق جدا ہے، انسانوں کی تخلیق جدا ہے۔ اللہ نے انسان کو الگ جوڑے سے بنایا ہے اور جانوروں کو الگ جوڑے سے بنایا ہے۔ ڈارون کے نظریے کی طرح نہیں ہے کہ انسان جانوروں کی ترقی پذیر کوئی شکل ہے، بلکہ خدا فرماتا ہے انسان تو جانور کا حصہ نہیں ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو تجھے خوبصورت ترین مخلوق پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اب یہاں پر ایک اور چیز بتاؤں، اللہ کا قرآن جو ہے یہ کلام بڑا واضح اور بڑا جامع ہوتا ہے، اگر کوئی سمجھے ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ آپ نے ایک سوال عموماً سنا ہوگا، ہر بندہ سنتا ہے کہ اکثر ہمارے بعض لوگ جہالت کی وجہ سے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک سوال کرتے ہیں کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا۔ سوال تو سنا ہے نا آپ نے، لوگ کہتے ہیں مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا۔ قرآن کہتا ہے صرف مرغی بھی پہلے نہیں آئی، صرف انڈا بھی پہلے نہیں آیا، اللہ نے پہلے مرغی اور مرغے کو بھیجا، انہوں نے انڈا دیا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے پہلے مرغی کو اور مرغے کو بھیجا ہے، انہوں نے پھر انڈا دیا ہے۔ تو جو احباب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اتنے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے بھی جواب تلاش کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر آگے ارشاد فرمایا یزرعکم فیہ، اللہ رب العزت نے یہ جو تمہاری افزائش نسل کا قانون بنایا ہے، یہ جو تم اولاد پیدا کرتے ہو، اس کا مقصد، مطلب اور وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں اللہ رب العزت اس کے ذریعے تمہاری نسل کو بڑھا دے اور تمہاری نسل کو ساری روئے زمین پر پھیلا دے۔ جانوروں کی نسلوں کو بھی اللہ رب العزت پھیلاتا ہے، انسان کی نسل کو بھی پھیلاتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے ایک جانور آج سے ہزاروں سو سال پہلے تھا، آج موجود نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے اونقا ایک پرندہ ہوا کرتا تھا جس کا ایک انڈا تقریباً ایک کمرے سے بڑا ہوا کرتا تھا، اور وہ جانور اس وقت ناپید ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جانوروں کے بھی جوڑے بنائے، انسانوں کے بھی جوڑے بنائے، لیکن جانوروں کے جوڑے ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے جانوروں کی نسل کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی جتنی زیادہ اہمیت اللہ نے انسان کے جوڑوں کو دی ہے۔ آج تک پوری روئے زمین سے جانوروں کی تو کئی نسلیں ختم ہوئی ہیں پر انسانیت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ زمین و آسمان سب کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔
جس کو کسی شاعر نے کہا تھا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند اور سورج بنائے تیری ضیاء کے واسطے، دونوں جہاں تیرے لیے ہیں پر تو خدا کے واسطے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں۔ یہاں پر بعض لوگ لفظی ترجمہ کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں اور کاف کا الگ سے ترجمہ کر کے کہتے ہیں اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ نے اپنی مثل کی نفی کی ہے، مثل کی نفی نہیں کی، تو کاف بیانیہ ہوگا اور ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھیں، ادھر اللہ رب العزت نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اور ادھر اللہ رب العزت کی ایک قانون ہے اور ایک ضابطہ ہے، ایک فطرت ہے، وہ یہ کہ عام بندہ جس چیز کو نہیں سمجھ سکتا اس کو مثالوں سے سمجھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، ایک چیز اگر آپ نے نہیں دیکھی اور دوسری چیز دیکھی ہے تو انسان کو مثال دے کر وہ چیز سمجھائی جاتی ہے۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ حضور کیسے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس کیسا تھا؟ تو ہم نے تو نہیں دیکھا تھا چہرہ اقدس، تو صحابہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا حضور کا چہرہ چاند کی مثل تھا۔ ایک بندے نے زندگی میں کبھی امرود نہ کھایا ہو تو ہم یہ کہیں گے بھائی امرود کی شکل اناناس کے جیسی ہوتی ہے اور یہ زیادہ پکے ہوئے سیب کی طرح نرم ہوتا ہے۔ طریقے سے سمجھائیں گے، جس چیز کو اس نے دیکھا ہوا ہے وہ بتا کے، جو نہیں دیکھی وہ سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے متعلق ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور باری تعالیٰ تیرا قانون بھی ہے، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تو مثال سے سمجھاتا ہے، اور اپنی ذات تیری ذات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور تو فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، خبردار کسی شے سے میری مثال نہ دینا، اگر شے سے مثال دو گے تو فساد کیا واقع ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی بھی نشاندہی کی ہے۔ آپ دیکھیں فرعون کے دور میں بنی اسرائیل اللہ رب العزت کو چاہتے تھے کہ دیکھ لیں، جب نہیں دیکھ سکے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے الگ ہو گئے کتاب لینے کے لیے، تو سامرا قبیلے کا ایک بندہ جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، سامری نے ایک بچھڑا تیار کیا جو سونے اور چاندی سے تیار کیا گیا تھا، اس میں جبریل امین کی سواری کی مٹی ڈالی اور وہ بولنے لگ گیا۔ بچڑے کو بولتا دیکھا تو بنی اسرائیل کو شیطان نے ورغلا لیا، کہنے لگا اس شے میں خدا نظر آتا ہے، اس شے میں خدا نظر آتا ہے، تو وہ بہک گئے، شرک کی طرف چلے گئے۔ اسی طریقہ سے دنیا پر بت پرستی کیسے شروع ہوئی اس کی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والا لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا، لوگوں اللہ کی طرف اپنا دھیان رکھا کرو، اپنا دھیان گمان خدا کی طرف رکھا کرو اور خیال خدا کی طرف رکھا کرو، پھر نماز پڑھا کرو۔ اب بندے عموماً یہ کہنے لگے جناب ہم تو اللہ اکبر کرتے ہیں اور دھیان اپنے کھیت میں ہوتا ہے، اللہ اکبر کرتے ہیں دھیان اپنی دکان پر ہوتا ہے، دھیان اپنے کھیل کود میں ہوتا ہے، دھیان اپنی گلیوں میں ہوتا ہے، اللہ کی طرف تو نہیں ہوتا۔ شیطان کو ورغلانے کا موقع مل گیا، اس نے کہا آؤ میں تمہیں اللہ کی شکل بنا دیتا ہوں، اسے دیکھ کر اس کی عبادت کرنا، دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ تو انہوں نے ایک چیز یعنی کہ بت میں خدا کو دیکھنے کی کوشش کی، اللہ فرماتا ہے وہ مشرک ہو گئے، انہوں نے بت کی پوجا شروع کر دی، مشرک ہو گئے۔ تو اگر چیزوں سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے لگیں گے تو 99% چانسز یہ ہیں کہ آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ اگر ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں، باری تعالیٰ تجھے سمجھنا چاہتے ہیں اور شے سے تیری مثال دے نہیں سکتے، ہم پر کرم فرما، ہم تجھے کیسے سمجھیں؟ اللہ نے فرمایا بات بڑی سادی ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے تو میری مثل ہے نہیں، اور شے کی مثال مجھ پر دینا نہ، ورنہ مشرک ہو جاؤ گے۔ رہا مجھے سمجھنے کی بات تو آؤ میں تمہیں خود بتاتا ہوں، اگر مثال سے سمجھنا ہو تو کس مثال سے سمجھنا۔ ارشاد فرمایا اشیاء کی مثالیں مجھ پر نہ دینا، بلکہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، فرمایا اگر مجھے مثال سے سمجھنا ہو تو اشیاء کی مثال نہ دینا، مثال سے سمجھنا ہو تو مصطفیٰ کی مثال دینا۔
تو آقا کی مثال دینے سے اللہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب جس نے وجہ اللہ تک نہ ہو وہ وجہ الرسول تک لے، جس نے ید اللہ تک نہ ہو وہ ید الرسول تک لے، جس نے اللہ کی رحمت کا مشاہدہ کرنا ہو وہ مصطفیٰ کی رحمت کا مشاہدہ کر لے، اور جس نے اللہ رب العزت کا عفو و درگزر دیکھنا ہو وہ مصطفیٰ کا عفو و درگزر دیکھ لے۔ جس وقت آقا علیہ السلام کو دیکھے گا اسے اللہ کی ایک ایک شان کھلی نظر آنے لگ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میری مثال کسی شے سے نہ دینا، اگر دینی ہو تو نور مصطفیٰ سے دینا، اس سے تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آگے پھر فرمایا کوئی بندہ کہہ سکتا تھا مصطفیٰ بھی تو مخلوق ہیں، ان سے اللہ کی شانیں کیسے ظاہر ہو سکتی ہیں؟ ارشاد فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، مصطفیٰ سے اللہ کی شانیں ایسے ہی ظاہر ہوں گی جیسے اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور اس نے تمہیں بھی سننے والا بنایا ہے، دیکھنے والا بنایا ہے۔ تم میں اور خدا میں فرق ہے، تمہارے دیکھنے میں اور خدا کے دیکھنے میں فرق ہے، لیکن دیکھتے تو دونوں ہی ہیں نا، سنتے تو دونوں ہی ہیں نا، تو سماعت و بصارت کچھ نہ کچھ تمہیں سمجھ تو آتی ہے نا۔ فرمایا اسی طریقہ سے جب تم مصطفیٰ کو دیکھو گے تو میری ہر شان تمہیں ان میں نظر آ جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، آیت نمبر 12 میں فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، اللہ ہی رب العزت وہ ذات ہے جس کے پاس زمین و آسمان کی چابیاں ہیں۔ تو زمین و آسمان کی چابیاں بولیے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ خزانے کس کے قبضہ و قدرت میں ہیں؟ اللہ کے قبضہ و قدرت میں۔ خزانوں کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ تو اللہ کو چھوڑ کر دیگر ملکوں کی غلامی کر کے ہمیں خزانے مل سکتے ہیں؟ ہمیں پیٹرول مل سکتا ہے؟ گیس مل سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر معدنیات ہی چاہیے تو اللہ سے وفا کرو، خزانوں کا خالق و مالک تو خدا ہے، وہ تمہارے لیے زمین کے خزانے بھی کھول دے گا، آسمان کے خزانے بھی کھول دے گا۔ اور پھر دیکھیں اللہ نے فرمایا یہ ساری کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس ہیں، اور لیکن مصطفیٰ پر اللہ کا اتنا کرم ہے، حضور کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، آقا علیہ السلام کی اللہ نے اتنی عزت بڑھائی ہے۔ فرمایا چابیاں تو ساری میرے ہاتھ میں ہیں، لیکن حضور نے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، اعلان فرمایا ہے، فرمایا اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، اللہ رب العزت نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی ہیں۔ چابیاں اللہ کے پاس، خالق و مالک بھی خدا ہے، پر اگر خدا کسی کو دے دے تو ہم اسے روک تو نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ چابیاں دے دی ہیں۔ حضور نے صحیح بخاری کتاب العلم صفحہ نمبر 18 پر حدیث ہے، حضرت امیر معاویہ برسر منبر خطاب کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے حبیب سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کو نوازنا چاہتا ہے، جس کو عزتیں دینا چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، فرمایا ہر شے پیدا اللہ کرتا ہے، بناتا اللہ ہے، اور تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام ہر شے کی تقسیم فرماتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے حضور کو شان عطا فرمائی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، روزی وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ تو روزی کی وسعت اور روزی کی توسیع یا روزی کا قدر اور اس کو بسیط کرنا اللہ رب العزت کا، تنگ کرنا اور پھیلانا رزق کا، یہ خدا کے کام ہیں، بندوں کے کام نہیں ہے۔ تو کسی کے پاس اگر رزق زیادہ دیکھیں تو اس سے حسد نہیں کرنا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مجالس لکھی ہیں ان کے پوتے نے یا بیٹے نے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، ان کی مجالس کی ترتیب کی ہے، وہ کتاب میرے پاس تھی، جلاء الخواطر اس کتاب کا نام تھا۔ اس کتاب میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان فرمایا حسد کرنے والا اور یہ دیکھنے والا کہ فلاں کے پاس اتنا رزق ہے اور میرے پاس رزق بالکل ہی نہیں ہے، وہ اللہ سے اس کی تقسیم پر جھگڑا کرتا ہے۔
اللہ سے اس کی تقسیم پر جھگڑا کرتا ہے کہ اس کو زیادہ اور اس کو کم رزق کسی اور نے نہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے عطا فرمایا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے تھا، ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا، نالا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو رزق عطا کرنے کے کئی راستے عطا فرمائے ہیں۔ آپ دیکھیں قحط سالی کا عالم ہوتا، صحابہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، یہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ کے پاس گئے، ان سے کہنے لگے رزق میں کمی آ رہی ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، مویشی بھوکے مر رہے ہیں، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا مشکل کام نہیں ہے، جاؤ گنبد خضرا کے قریب جاؤ، حضور کے روضہ اقدس کے اوپر سے چھت کو ہٹا دو اور حضور کا روضہ اللہ کے سامنے کر دو، پھر اس کا وسیلہ پیش کرو، اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں رزق عطا فرما۔ صحابہ نے یہ کام کیا، اسی وقت ان کو رزق مل گیا۔ تو بتائیے رزق کی تنگیاں کیسے دور ہوں گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق جوڑنے سے، حضور سے وفا کرنے سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جھکنے سے وہ تنگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں یہاں پر رزق کے حوالے سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کی خاص وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غربت بندے کو کفر تک لے جاتی ہے۔ بندہ اگر غریب ہو تو ایمان خطرے میں رہتا ہے، جس کا ایمان مضبوط نہ ہوا ہو، وہ عین ممکن ہے اسے کہیں سے پیسے ملیں اور بندہ کفر کر جائے۔ آپ اس بات کو عام طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے، آپ کو مثال دیتا ہوں۔ سندھ کا علاقہ پاکستان سے باہر تو نہیں ہے، پاکستان ہی کا صوبہ ہے نا سندھ۔ سندھ کے علاقے میں 1100 خاندانوں نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کر کے قادیانی کو نبی مان لیا، صرف اس لیے کہ ان کے پاس کھانے کی 2 وقت کی روٹی نہیں تھی اور مرزائیوں نے انہیں روٹیاں دے دی۔ آپ بتائیں ایمان کتنا سستا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا رزق تنگ ہو تو بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ مثال میں نے آپ سے عرض کر دی، لیکن رزق تنگ نہ ہو اس کا کوئی طریقہ بھی ہے۔ اللہ کے حبیب نے وہ طریقے بھی عطا فرمائے ہیں کہ رزق تنگ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں مسلمانوں سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلی، ان کی بات مان رہی تھی، اللہ رب العزت نے من و سلوہ آسمان سے نازل کر دیا، فرمایا میرے نبی سے وفا کرنے والوں آؤ اور کھا پی لو، میں تمہیں بغیر مشقت کے روزی دیتا ہوں۔ پھر آگے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے حواری ان کے ساتھ چلے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسمان سے مائدہ نازل کیا، بھنا ہوا بٹیر ہوتا تھا، خاص قسم کے کھانے ہوتے تھے اور دیسی گھی کے ساتھ مرغوب قسم کے پراٹھے ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت آسمان سے ان کے لیے نازل فرماتا تھا۔ انہوں نے کون سی نیکیاں کی تھیں، کون سے بڑے کام کیے تھے؟ ایک ہی کام تھا، اپنے نبی کے ساتھ مخلص تھے، اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کی، نبی کے وفادار تھے، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ آئیے میرے آقا کی باری آئی، حضرت انس بن مالک کو دیکھیں، حضرت انس بن مالک حضور کے خادم اور غلام ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جوش رحمت میں ان کے لیے صرف دعا فرمائی، عرض کی اللہ انس بن مالک کو ان کے رزق میں اور ان کی اولاد میں برکتیں دے دے۔ یہ دعا تھی، اے اللہ انس بن مالک کو ان کے رزق میں اور ان کی اولاد میں برکتیں دے دے۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے دعا کر دی۔ آپ دیکھیں لوگوں کے 6 ماہ میں 1 مرتبہ باغ پھل دیتا تھا، حضرت انس کا باغ 6 ماہ میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت انس بن مالک کی اولاد اتنی زیادہ ہو گئی، آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹے لینے درباروں پر کیوں جاتے ہو، بیٹوں کے لیے دعا کرنے مزارات پر کیوں جاتے ہو، اولیاء سے بیٹوں کے لیے دعا کیوں کرواتے ہو؟ اللہ تو براہ راست بھی دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت زکریا سے پوچھو، 3 پارہ قرآن کا ہے، اللہ رب العزت کے نبی حضرت زکریا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ہیں اللہ کے نبی اور اللہ کی ولیہ حضرت مریم ہیں، ان کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں۔ حضرت زکریا نے بیٹا اللہ سے مانگا، پر کھڑے کہاں تھے؟ اللہ کی ولیہ کے پاس۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کریں، اللہ بیٹے بھی عطا کرتا ہے اور بیٹے بھی نیک عطا کرتا ہے۔ کہ زکریا نے جو دعا کی تھی بدلے میں جو بیٹا ملا تھا وہ نبی تھا۔ اب آگے دیکھیں
اللہ رب العزت کے حبیب نے دعا کی، رزق وسیع ہو گیا، اتنا وسیع رزق ہوا کہ لوگوں کے باغ سال میں ایک بار، 6 ماہ میں ایک بار، اور ان کا 6 ماہ میں 2 بار باغ پھل دیا کرتا تھا۔ اب یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، جنہوں نے آقا سے وفا کی وہ چلے کہاں سے تھے؟ مکہ سے، پاس کتنے؟ صرف 5 اونٹ، اور حضور سے وفا کا نتیجہ کیا ملا؟ فرمایا 1.25 لاکھ مربع میل کے حکمران بن جاؤ۔ کہاں 5 اونٹوں کی ملکیت اور کہاں 1.25 لاکھ مربع میل کی بادشاہی، یہ ساری کس کے صدقے ملی؟ صرف اور صرف مصطفیٰ کے صدقے ملے، آقا کی عطا کے صدقے ملی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا کے صدقے ملی۔ اب آگے دیکھیں، رزق بڑھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو طریقے عطا فرمائے ہیں ان طریقوں میں سے مختلف طریقے آج میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان بچے جو بڑی توجہ سے سنتے ہیں ان کے لیے میں خاص چیز عرض کروں جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، لیکن نوجوانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی، کیونکہ انہوں نے ابھی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو ہم لوگ مسجد کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو حضور کے دور میں ہوا کرتا تھا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کی رہنمائی فرمایا کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی سے ہر کسی کو عزتیں ملا کرتی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے اللہ رب العزت نے سب کو عزتیں دی ہیں۔ اب میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم اور بڑی خاص ہے، اور وہ یہ کہ آپ بتائیں بندے کے لیے رزق کتنا کافی ہوتا ہے؟ یہ چیز بندے کو بڑی پریشان کرتی ہے، جوانی سے بڑھاپے تک ہر جگہ پر بندے کو یہ چیز پریشان کرتی ہے کہ رزق کتنا ہونا چاہیے، کتنی زندگی آرام سے اور سکون سے گزر سکتی ہے۔ تو اللہ نے رزق کریم فرمایا میں اپنے بندوں کو رزق کریم دیتا ہوں۔ رزق کریم کیا ہے؟ کہ بندے کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ رزق کریم کی تعریف کیا ہے؟ بندے کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، جو خواہش کی ملی مگر یہ خواہش ہی رہی کہ کوئی خواہش نہ ہو۔ تو خواہشیں انسان کی کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن ضرورتیں پوری ہو جائیں تو وہ رزق کریم ہوتا ہے۔ اب رزق کریم کی تعریف میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن مسجد میں آئے، واپس جانے لگے تو جوتا گم ہو گیا۔ اللہ سے شکوہ کیا، اے اللہ کیسی بات ہے، تیری بارگاہ میں آتا ہوں، تیرا ذکر کرتا ہوں، جوتا گم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت تو جواب نہیں نہ دیتا، چیزیں دکھاتا ہے۔ تھوڑے آگے گئے تو ایک جگہ پر دیکھا ایک آدمی تھا، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، وہ کھڑا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ میں بے ساخیوں کے سہارے تو نہیں نہ کھڑا، اپنے قدموں پر کھڑا ہوں، قدم سلامت ہیں، جوتے اور مل جائیں گے۔ تو جب بندے کو جو ملا ہو وہ گننے لگ جائے تو اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے کہ کیا نہیں ملا۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے بھی یہی طریقہ عطا فرمایا ہے، لیکن میں اس طریقے کو آپ حضرات کے سامنے دور جدید کے حوالوں اور تقاضوں کے مطابق رکھ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا ناول اور بہت مشہور ناول ہے الکیمسٹ، کالج میں پڑھنے والے بچوں نے ضرور یقیناً اس کو پڑھا ہوگا، اور عام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس کو کافی پڑھتے ہیں۔ 50 سے زیادہ ممالک میں وہ شائع ہوتا ہے، اور 20 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، میں نے اردو ترجمہ سے پڑھا تھا۔ اس میں اس بادشاہ نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ بندہ ہمیشہ خوش کیسے رہ سکتا ہے، وہ طریقہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بچہ ایک بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، بادشاہ میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں، تو بڑا دانا ہے، مجھے کوئی طریقہ بتا دے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایک گلاس لو۔ اس نے ایسے گلاس لیا، وہ پانی کا بھرا ہوا تھا، اور ایسے ہاتھ پہ رکھوا دیا اور کہنے لگا اس گلاس کو پکڑ اور جا میرے پورے محل کا چکر لگا کے آ۔ اس نے وہ گلاس پکڑا اور پورے محل کا چکر لگانے گیا، اور اس نے تاکید کی تھی خیال رکھنا پانی گلاس سے باہر نہ گرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ پورے محل کا چکر لگا کے آیا اور یوں گلاس کو پکڑ کے اسی کو دیکھتا رہا۔ سارے محل میں سے جب گھوم کے بادشاہ کے پاس آ گیا تو بادشاہ کہنے لگا ہو آئے ہو؟ اس نے کہا جی چکر لگا آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا بتا میرا حوض کیسا ہے، میرا بیڈ روم کیسا ہے، میں جہاں پر بیٹھتا ہوں وہ فوارے دیکھے ہیں، گارڈن بنایا ہوا ہے وہ دیکھا ہے، وہ کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ میں تو صرف گلاس دیکھتا رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی شے باہر گر نہ جائے، بس اسی کو سنبھالتا رہا ہوں، میں نے محل نہیں دیکھا۔
بادشاہ نے کہا جا محل بھی دیکھ اور اس کا بھی خیال رکھنا۔ اب جب گیا تو اس نے محل دیکھا اور ادھر سے نظر اٹھ گئی، جب محل دیکھنے لگا تو محل بڑا خوبصورت تھا، وہ کبھی یہ چیز دیکھتا کبھی وہ چیز دیکھتا، جب دیکھتا دیکھتا بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ کے پاس آیا، اس نے کہا ہاں محل دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ اس نے محل کی ساری تعریفیں کر دی۔ جب محل کی تعریفیں ہو گئیں تو بادشاہ کہنے لگا اچھا بتا گلاس کی کیا صورتحال ہے؟ جب گلاس دیکھا تو وہ پانی سے خالی تھا، تھوڑا سا پانی اس میں موجود تھا۔ بادشاہ نے کہا بیٹا خوشی کا راز یہ ہے کہ تم محل بھی دیکھ لے اور گلاس بھی سلامت رہے، گلاس میں پانی بھی رہے اور تم محل بھی دیکھ لے۔ اب اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح میں نے تو جو کی تھی وہ یہ تھی کہ بندے کو گلاس ہی آدھا رکھنا چاہیے، ضرورتیں پوری کر لے اور خواہشوں سے گلاس کو خالی کر لے۔ وہ گلاس ہمارا دل ہے، اس میں اگر ضرورتوں کی فکر رہے اور خواہشیں نکل جائیں تو انسان دنیا سے حظ اور مزہ محسوس کر سکتا ہے اور اس کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہزار خواہشیں لے کر چلے گا تو بندہ پھر مصیبت کا اور مشکل کا شکار ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح چند دنوں بعد مجھے یہ چائنا کا ایک بندہ ہے یوتانگ، اس کی کتاب جینے کی اہمیت اردو ترجمے میں ملی، اس میں اس نے اس کی تشریح کی ہوئی تھی۔ اس نے تشریح یہ کی تھی، میں آپ کو وہ تشریح من و عن سنا رہا ہوں، اور یہ کتاب تقریباً ہر اہل علم کی لائبریری میں موجود ہوتی ہے۔ جو بندہ تھوڑا بہت دنیا کو جانتا ہے اور دنیا کے ساتھ چل رہا ہے اور اسے زمانے کے تقاضوں کا پتہ ہے، اس بندے کی لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی جس قابل ذکر لائبریری میں چلے جائیں یا کسی دکان پر چلے جائیں وہاں سے آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ اب کتاب میں لکھا کیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ نصف کا لفظ ایک دعوت پنہاں ہے گویا، نصف کہتے ہیں آدھے کو، تو اس نے کہا تھا آدھے کا لفظ جو ہے وہ دعوت دیتا ہے کس چیز کی؟ کہ جو نہیں دیکھا ہے وہ دیکھو، جو نہیں چکھا ہے وہ چکھو۔ زیست کا آدھا سفر طے کر کے بندہ جب چلتا ہے تو اپنے بچپن سے چلتا ہے، جوانی میں پہنچتا ہے، اگلا بڑھاپا ہے، یہ درمیان میں جو آدھا ہے، جب نصف میں پہنچا تو جوانی میں پہنچا ہے۔ یہاں پر انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ قانون وہ اپنی اس کتاب میں اس انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے زیست کے سب سے حسین دور کا آغاز ہوا کرتا ہے، عرش اور فرش کے مابین ہی مل سکتی ہے وسعتیں کون و مکان عالم امکان کی یہاں۔ اور اس نے پھر آگے لکھا لباس وہ اچھے ہیں جو آدھے نئے آدھے پرانے ہو جائیں۔ اب ہم لوگوں کی مصیبت یہ ہے ہم نیا لباس ہی پہننا چاہتے ہیں تو پھر مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ کھانا وہ اچھا ہے جو نیم رئیسانہ بھی ہو نیم غریبانہ بھی ہو، بیوی اچھی ہے وہی جو نہ ہو طرار تو سادہ بھی نہ ہو، بالکل سیدھی سادھی بھی نہ ہو، اگر اتنی ہوشیار نہ ہو گھر کے کام کاج تو چلا سکے۔ پھر اس نے کہا جس کے پاس آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ہو وہ اندیشہ ہے۔ جب بندے کی ضرورتوں سے زیادہ پیسے بڑھ جاتے ہیں تو پریشانی لگی رہتی ہے، بینک میں رکھوں چوری نہ ہو جائیں، ڈاکہ نہ ڈل جائے۔ پھر اس نے کہا جس کے پاس آدھے سے تھوڑا سا کم ہے وہ سرگرم عمل ہے، وہ کمائی میں لگا ہوا ہے۔ زندگی تلخی و شیرینی کا آمیزہ ہے، جو اسے نصف ہی چکھ کر چھوڑے اسے دانا کہیے۔ جو آدھا اس کو چکھے اور آدھا چھوڑ دے وہی عقل مند ترین انسان ہوا کرتا ہے۔ اور خوشی کا ایک اور ضابطہ اور پیمانہ قرآن نے دیا ہے، میں وہ بھی عرض کرتا لیکن وقت بالکل مختصر ہے اس لیے اس کو چھوڑتا ہوں اور میں احادیث طیبات کی طرف آتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، فرمایا اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ رب العزت لرزقتم کما ترزق الطیر، اللہ رب العزت تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل تنصرون وترزقون، یہ صحیح بخاری ہے، حل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، فرمایا غریبوں اور کمزوروں کو بوجھ نہ سمجھا کرو، تمہاری مدد اور تمہیں رزق انہی کے صدقے دیا جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 7440 ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق اتنا کر دے کہ بس ہماری ضرورت پوری ہو جایا کرے۔
بس کھانا پورا ہو جایا کرے، نہ اتنا زیادہ دے کہ فکروں میں رہیں، نہ اتنا کم دے کہ ہم پریشانی کا شکار ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مبارک ہوا کرتی تھی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ہر معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اولیاء اللہ اس بات کو بڑے تواتر سے بیان کرتے ہیں، اور یہ چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بہت بڑی شفقت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہے، اگر کوئی بندہ اشراق کی نماز جو فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد ادا کی جاتی ہے، 2 کر کے 4 رکعتیں، پہلی 2 رکعتیں لمبی زندگی کے لیے اور اگلی 2 رکعتیں رزق کی وسعت کے لیے پڑھے، اللہ رب العزت اسے اتنا رزق دیتا ہے کہ کوشش کرنے والا، سارا دن کمانے والا اتنا کما کے گھر نہیں لاتا جتنا اللہ اس کے گھر بغیر محنت کے بھیج دیتا ہے۔ اور پھر اس کی فضیلت یہ ہے، جو بندہ اس نماز کو پڑھتا رہے اسے مقبول حج اور عمروں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، فرمایا 2 باتیں میں تمہیں بتانے لگا ہوں، اور وہ باتیں زبان پر بڑی ہلکی ہیں، بڑی آسانی سے ادا ہو جاتی ہیں، لیکن فرمایا ثقیلتان فی المیزان، فرمایا میزان میں ان کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ان کلمات کا وزن کرو تو یہ ان کی نیکیاں زمین و آسمان سے زیادہ ہوں گی۔ پھر فرمایا محبوبتان الی الرحمن، یہ کلمے اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ یا رسول اللہ ان کلموں کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا اللہ ان کے صدقے سے مصیبتیں ٹال دیتا ہے، اور کل اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے اس حدیث کی تشریح میں کہ ساری روئے زمین پر جتنے مومن اور کافر رہتے ہیں اللہ رب العزت سب کو جو رزق دیتا ہے وہ ان کلمات کے صدقے دیتا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آسان سے کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بندہ صبح و شام ان کلمات کو پڑھتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور اگر کسی بندے کو اس چیز کی اجازت چاہیے کہ جی اولیاء اللہ کی اجازت ہو تو پھر بندے کو بڑا زیادہ اثر ملتا ہے، تو اولیاء کی اگر اجازت چاہیے تو سلسلہ محمدیہ ادریسیہ کی طرف سے محترم شیخ صاحب نے اس کی اجازت پوری امت مسلمہ کو عطا فرما رکھی ہے۔ ہر بندے کو اس کی عام اجازت ہے، وہ پڑھے انشاءاللہ العزیز اس کے معاملات میں نرمی ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت کے حبیب نے ہمیں بتایا ہے کہ فرمایا لوگو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، تم 1 دو گے اللہ تمہیں 10 دے گا۔ حضرت رابعہ بصری تھی، وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے اس لیے میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری تھی، اللہ رب العزت کے حبیب نے جو تعلیم دی تھی وہ ولیہ تھی، اور ولی کا کام یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کا جہاں پر فرمان آ جائے اس کو دل و جان سے قبول کر لے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کے فرمان کو جھگڑا نہ کرے، خوشی سے قبول کر لے۔ حضرت رابعہ بصری ولیہ تھیں، آپ کے پاس مہمان آ گئے، خادمہ نے آ کر عرض کی 3-4 مہمان آئے ہیں، کو 8-10 روٹیاں چاہیے ان کی تواضع خاطر تواضع کے لیے، اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ وہ کہنے لگی میرے پاس تو صرف 1 روٹی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ اس اللہ کی بندی نے وہ روٹی صدقہ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ایک خادم ہوں کسی آقا کا، اس آقا نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کو کچھ دے آؤں۔ آپ نے فرمایا خادمہ سے وصول کرو، جب لی تو وہ 4 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی، فرمایا نہیں یہ اس کو واپس کر دو، یہ کسی اور کی آئی ہوں گی، واپس دے دیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، دروازہ کھولا، لیا، اس میں 8 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کھولی، روٹیاں گنی، فرمایا واپس کر دو، یہ بھی کسی اور کی آئی ہوں گی، ہماری نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا
ایک خادم آیا ہے اپنے آقا و مولا کا جس نے آپ کے لیے کچھ تحفہ بھیجا ہے، آپ نے فرمایا وصول کرو، جب وصول کیا تو 10 روٹیاں تھیں، فرمایا یہی ہماری ہیں، جاؤ مہمانوں کو کھلا دو۔ اب وہ سوال کرنے لگی خادمہ کہ پہلی نے بھی تو آ کر آپ کا ہی نام لیا، دوسرے خادم نے آ کر بھی تو آپ ہی کا نام لیا، آپ نے ان روٹیوں کو وصول نہیں کیا، ان روٹیوں کو کیوں وصول کیا؟ آپ فرمانے لگی اللہ کا وعدہ ہے اس کی راہ میں 1 2 وہ 10 دیتا ہے، پہلے 4 تھی، میں نے کہا میری نہیں ہو سکتی، پھر 8 تھی، میں نے کہا میری نہیں ہو سکتی، یہ 10 تھی، میں نے کہا یہ میری ہیں۔ تو اللہ رب العزت پر اگر توکل کریں گے اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک آسان سا عمل بتاتا ہوں، آپ جب گھر میں داخل ہوں، یہ آج کا درس ہم نے سورہ شورى کی آیت نمبر 12 تک، سورہ شورى کی آیت نمبر 12 تک کیا ہے، آیت نمبر 13 سے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک میں درس شروع کریں گے۔ اس جگہ پر یہاں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ درس قرآن ہوا کرے گا، آپ کو کوئی بھی رہنمائی باہر سے نہیں، اللہ کی کتاب قرآن سے دی جائے گی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ اب دیکھیں نا، رزق کے معاملات میں انسان کتنا تنگ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نے اس میں کتنی آسانیاں دے دی۔ اب دیکھیں جب انسان گھر میں داخل ہو، یہ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا بندہ گھر میں داخل ہو، گھر والوں کو سلام کرے، پھر آقا علیہ الصلوۃ پر سلام پڑھے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 3 بار، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ عمل کرتا رہے۔ فرمایا اس کے گھر میں رزق کیسے آئے گا؟ جیسے بارش برستی ہے تو پانی جمع ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ اعمال جو قرآن و سنت سے ملتے ہیں ان کو لیں، نہ کہ ان لوگوں کو جن کا اپنا کوئی نہیں ہوتا اور جن کو سیدھا وضو کرنا بھی نہیں آتا، ان سے آپ عمل لے کر اپنی دنیا و آخرت خراب نہ کریں۔ میں اس مسئلہ کی وضاحت کر دوں، رات ہی کو پوچھا گیا، شاید کہ رات تھی یا کل رات، مسئلہ پوچھا گیا کہ گھروں میں عورتیں کہانی پڑھتی ہیں، 10 بیویوں کی کہانی، اور ایک معجزہ بھی پڑھتی ہیں، اور پھر کرتی یہ ہیں کہ وہ کھانا کمرے میں رکھو، اس پر دھوپ نہ پڑے، عورتیں کھائیں مرد کوئی نہ کھائے، چھوٹے بچے کھائیں، تو اس سے یہ معاملہ جو ہے یہ طے ہو جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ جہالت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جہالت ہے۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر کسی بندے کو اعتراض ہے وہ کوئی ایک دلیل مجھے اس کے اثبات میں دے دے، کوئی ایک دلیل بھی ایسی نہیں ہے۔ جو صدقہ و خیرات ہوتا ہے اس میں یہ تقسیم نہیں ہوتی، یہ مشرکین مکہ کی تقسیم تھی۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، مشرکین مکہ جس جانور کو ذبح کرتے اور گوشت اچھا ہوتا تھا اس کو خود کھا لیتے، عورتوں کو نہیں دیا کرتے تھے، اور جو جانور مر جاتا اس کا گوشت بنا کے خود بھی کھاتے اور عورتوں کو بھی دیا کرتے تھے۔ یہ قرآن ہے۔ تو مرد کھائیں اور عورتیں نہ کھائیں، یا عورتیں کھائیں اور مرد نہ کھائیں، یہ تصور مشرکین مکہ کا تصور ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے یہ غلطی سے اسلام میں درا دیا ہے، ڈال دیا ہے جہالت کی وجہ سے۔ تو ایک تو یہ تصور نہیں ہے کہ جو ختم کی چیز ہو وہ مرد نہیں کھا سکتے یا عورتیں نہیں کھا سکتی، یا صرف عورتیں یا بچے کھائیں، بڑے مرد نہیں کھا سکتے۔ بھائی ساروں کو کھلانا پڑے گا کیونکہ وہ برکت والا کھانا ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ ہر کسی کے لیے عام اور جائز قرار دیا ہے۔ تو لنگر شریف کا کوئی بھی لنگر ایسا نہیں ہے جو سادات کرام کے علاوہ کوئی اور آدمی نہ کھا سکے۔ سادات نہیں کھا سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو صدقہ نہیں لگتا، سید کو صدقہ نہیں لگتا، اور وہ صدقہ کی چیز اگر کھائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کے منہ میں ایسے انگلی ڈالی اور کھجور باہر نکال کے پھینک دی، فرمایا بیٹا یہ صدقہ کی تھی، ہم بادشاہ ہیں اور بادشاہ صدقہ نہیں کھاتے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد امجاد کے علاوہ یہ قید لگانی کہ اس کھانے کو مرد نہیں کھا سکتے یا بچے نہیں کھا سکتے یا عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ جہالت ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور وہ معجزہ جو پڑھا جاتا ہے یا جو 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے وہ جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ نری جہالت ہے اور بے راہ روی ہے اور قرآن سے دوری ہے۔ اس کے بدلے اگر آپ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ یاسین شریف گھر میں پڑھائیں، اللہ رب العزت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید 3 پارے کر کے عورتوں کو دے دیں،
10 عورتیں 3 پارے کر کے 1.5-2 گھنٹوں میں پورا قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، اور قرآن مکمل کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں جو دعا ہو وہ قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ عمل اپنائیں نا جو سنت سے ثابت ہے، جو جہالت پر مبنی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ نہ کوئی معجزے کی حقیقت ہے، نہ 10 بیویوں کی کہانی کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ اس چیز کی کوئی حقیقت ہے کہ یہ جو ختم شریف کی چیز ہے یہ مرد نہ کھائیں، عورتیں کھائیں، یا بچے کھائیں، بڑے نہ کھائیں۔ یہ بالکل جہالت ہے، ایسا کوئی تصور اسلام میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ جو کرتا ہے اس کا اہل سنت دفاع نہیں کرتے، اور نہ ہی اہل سنت نے کبھی اس چیز کی تبلیغ کی ہے، تشہیر بھی نہیں کی، اور ہم اس کی سپورٹ بھی نہیں کرتے۔ ہم نے تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا رد کیا ہے، لہٰذا اس کو اہل سنت سے جوڑنا یہ جہالت ہوگی۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ اگر کسی نے کوئی سوال یا مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ لیں۔